السلام علیکم، میرا نام ہے زبیر علی۔ آج ہم پاکستان میں ہونے والے زیادہ اور پاکستان میں ہونے والے آسان کام دیکھیں گے کہ یعنی جو کام پاکستان میں رہ کر آسانی سے کیے جا سکتے ہیں یا آسانی سے ہو رہے ہیں، وہ کام کون سے ہیں۔ تو ویسے تو بیسک نیسیسٹیز اور ضروری کاموں کے علاوہ ہر کام ہی پاکستان میں آسانی سے ہو رہا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تو آپ بھول جائیں، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ آپ کو کمانا پڑے گا اور بہت مشکل سے کمانا پڑے گا۔ ایک مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سیاستدان ہیں، آپ بزنس فیملی سے آپ کا تعلق ہے یا کسی ایلیٹ فیملی سے ہے، تو پھر آپ کے لیے پاکستان جنت ہے۔ آپ یہاں پر آئیں، بزنس کریں، کمائیں، موج کریں اور چلے جائیں۔ پاکستان کی عوام، ہماری عوام تو سو رہی ہے، اور جو جنت ہے وہ بیسیکلی ہے ہی اس کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا آسان کام جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہے قانون کا مذاق۔ جی ہاں، قانون کا مذاق اڑانا، مذاق بنانا پاکستان میں جتنا آسان ہے پوری دنیا میں کہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ آپ یا تو سیاستدان ہو، پاورفل ہو، بدماش ہو یا آپ کی جیب باری ہو، آپ کسی کو بھی اندر کروا دیں، کسی پر کوئی بھی ایف آئی آر کٹوا دیں، کسی بدماش کی تمام ایف آئی آر خارج کروا دیں، باعزت بری کروا دیں، شریف پہ چاہے جتنے مرضی کیس کروا لیں اور بدماشوں کے چاہے جتنے مرضی کیس خارج کروا دیں، اس کو بے گناہ قرار دے دیں۔ یقین کریں پاکستان میں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری قوم سوئی ہوئی ہے اور ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں ہونے والا دوسرا آسان کام ہے سیاست کرنا۔ آپ یقین کریں سیاست کے جو ششکے، جو مزے پاکستان میں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ آپ کے پاس چار پیسے ہیں یا آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ پاکستان آئیں، آپ پاکستان آئیں، ہم پر حکومت کریں، ہم غلامی کے لیے حاضر ہیں۔ آپ آئیں، یہاں آ کر کاروبار کریں، مزے لیں، کرپشن کریں، جو مرضی کریں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کی اجازت پہلے قوم آپ کو دے گی 3 یا 4 یا 5 سال کے دوران، پھر قوم آپ سے یہ اجازت نامہ واپس لے لے گی، اور اس کے بعد یہ اجازت نامہ پھر آپ کو مل جائے گا، پھر مل جائے گا، اس کے بعد بھی ملے گا، اس کے بعد بھی ملے گا۔ یہ وہ اجازت نامہ ہے، چاہے آپ نااہل ہو، آپ نے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کی ہو، آپ نے پاکستانی عوام کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی ہو، آپ نے پاکستانی عوام کو قرضے تلے دبا دیا ہو، بڑے سے بڑا ظلم کیا ہو، آپ آئیں، ہم آپ کو پھر سیاست میں دیکھیں گے، ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ آپ آئیں، ہم پہ راج کریں، مزے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو ہیں ہی اندھے، ہماری قوم تو سو رہی ہے۔ ہم آپ پہ تب تک یقین کریں گے، تب تک آپ کو ووٹ دیتے رہیں گے جب تک کہ ہماری خیر۔ اچھا، تیسرا آسان کام ہے اس اسلامی خطے میں مہنگائی کرنا یا مہنگائی کروانا۔ آپ باہر سے کوئی بھی چیز اٹھا کر لاؤ، اس پہ مارکیٹنگ پہ تھوڑا سا ایکسپینس کرو اور اس کو لیبل لگاؤ اچھا، اور بس پھر مزے کرو، پیسے کماؤ، چاہے وہ جو چیز ہے وہ کسی بھی کلچر سے آئی ہو، چاہے وہ جتنی بھی بلو دا اسٹینڈرڈ ہو، چاہے اس کی کوالٹی انتہائی گھٹیا ہو، پاکستانی مارکیٹ آپ کے لیے ویلکم کرے گی، اس کو پاکستانی ویلکم کریں گے، اس چیز کو، اس پروڈکٹ کو، بلکہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑیں گے، اس کو خریدیں گے، چاہے اس خراب پروڈکٹ کی وجہ سے ہماری معیشت، ہماری پیداوار جتنی مرضی خراب ہو، ایسی کی تیسی لگ جائے ہماری۔ آپ کوئی بھی چیز لے کر آئیں، اس کو مہنگا کریں اور ہماری عوام پاگل۔ مہنگائی کے لحاظ سے دوسرا جو سب سے برا کام ہے
وہ ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قیمت بڑھاتے جاؤ، ان کو مہنگا کرتے جاؤ. ہماری عوام آپ سے نہیں پوچھے گی، ہماری عوام آپ سے بالکل نہیں پوچھے گی. کوئی ادارہ یا تو ہے نہیں یا وہ بھی نہیں پوچھے گا. اگر کوئی ادارہ قیمت کا تعین کرنے والا ہے وہ بھی نہیں پوچھے گا. آپ بیسک چیزوں کو، قیمتوں کو بڑھاتے جائیں، اور جب تاجروں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی حکومت ٹیکس لگا رہی ہے، چیزوں کو مہنگا کر رہی ہے. تو جب ان کے گودام دیکھے جائیں وہ آٹے کے بھرے ہیں، چینی کے بھرے ہیں، منافع خوروں کے، تو میرا بس یہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ سامان کسی اماں جی کی برات پہ لے کے جانا ہے. کوئی اماں جی کی برات آ رہی ہے، ان سے تاجروں سے پوچھنا چاہیے کہ جو اتنے اتنے بڑے گودام جو پکڑے جاتے ہیں وہ آپ کے نہیں ہوتے، وہ کسی اور کے ہوتے ہیں. کاش کہ کوئی پوچھنے والا ہو کہ بیسک نیسیسٹیز، پیٹرول، آٹا، باقی چیزیں جو اتنی زیادہ مہنگی کیسے ہو چکی ہیں پوری دنیا میں. جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہاں پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں، چاہے وہ کنٹری کوئی غیر اسلامی ہی کیوں نہ ہو. لیکن سو کال اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے پاکستان میں صرف اس مہینے ہر چیز کی قیمت ڈبل سے بھی 3 گنا 4 گنا زیادہ ہوتی ہے. ہم سب سے زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں. ہمیں بس پتہ لگ جانا چاہیے کہ کوئی چیز کی ڈیمانڈ بن گئی ہے، اس کی تو ایسی تیسی پھیر دیں گے، ہم اس کو مارکیٹ سے شارٹ کر دیں گے، آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کریں گے. رمضان میں تاجر اور منافع خور، ہر انسان ایسے ناجائز منافع لے رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کا بھی ثواب اسی عبادت میں شامل ہے. اچھا، چوتھا جو پاکستان میں ہونے والا سب سے آسان کام ہے وہ ہے عوام کو بے وقوف بنانا. آپ یقین کریں، عوام کو بے وقوف بنانا پاکستان میں بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہم سب عوام، ہم ہیں ہی بے وقوف. ابھی ایک مثال بن گئی ہے کہ پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو کیونکہ میں نے ابھی بنائی ہے کہ پولی مجھ کندھا نو ٹکرا. یعنی کہ ہمارا حساب وہ ہے کہ ہم معصوم ہیں، ہم جو ہے وہ فائدہ مند ہیں، ہم سے لوگ فائدہ لیتے ہیں، لیکن ہم جذباتی ایسے ہیں کہ بس بلا وجہ کی ایک جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بے وقوف ہیں اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ہماری باتیں اتنی دانشمندانہ اور اتنی تگڑی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئنسٹائن، شیکسپیئر، نیوٹن اگر اس دور میں ہوتے تو پاکستانی ان سے بھی آگے ہوتے. ہماری باتیں، ہمارے سیاستدانوں کی باتیں، ہم باتوں کی قوم رہ گئے ہیں. بس باتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناسا اگلے 2-3 سالوں میں ہمارے پاس ٹریننگ لینے آئے گا اور ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ چاند پہ کیسے جانا ہے اور باقی سیاروں پر کیسے جانا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، بالکل نہیں ہونے والا، اگلے 100 سالوں میں نہیں ہونے والا. کیونکہ جہاں سے 75-76 سال گزر گئے ہیں، ہم جہاں پر ہیں ہم وہیں پر ہیں. ابھی تک کچھ نہیں بدلا، بدلے گا آگے بھی کچھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نا امید کر رہا ہوں یا ایک بری بات کر رہا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اپنی عوام میں، اپنے ذہنوں میں پیدا کی ہے، بٹھائی ہے، دکھائی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے چال چلن خراب ہے. آپ دیکھیں کہ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی سے جھوٹ بول کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، کسی کو نیچا دکھا کر ہم تکبر فیل کرتے ہیں، ہم بہتر محسوس کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس چیز پہ. غربت جو ہے، غریب کی غربت کا کوئی حال نہیں بچا. اخلاقیات ہم میں سے ختم ہو چکی ہیں اور تعلیم کا جو معیار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام جو ہے نا، یہ بس نام کا رہ گیا ہے. ہم پاکستانیوں میں خاص طور پہ جو اسلامی اور جو اسلامی چورن بیچتے ہیں ان کا تو علیحدہ مقام ہے. کوئی بھی نظریہ
کسی بھی نظریے پر آپ کو جو ہے وہ کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری عوام کو نہیں پتا کہ اصل میں نظریات کیا چیز ہے. اور سوچیں کہ اگر 100 سال میں کچھ نہیں بدلا تو ابھی کیا بدلے گا؟ کیسے بدلے گا؟ ہم بدلیں گے، میں بدلوں گا، آپ بدلیں گے. آپ دیکھیں خود کو، میں دیکھوں خود کو، یا ہم اپنی پوری قوم کو دیکھیں، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اپنی عادات پر، اپنی چیزوں پر، اپنی بہت سی چیزوں پر کام کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے. ہماری آج کی میڈیا 2% کا انسان، کوئی بھی پاکستان میں 2% کا انسان اٹھے گا، کوئی میرے جیسا، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی عوام کو ایسے بیوقوف بنائے گا. میڈیا جو ہے آپ کو کبھی بھی، آپ کو مینٹلی ٹیون ایسا کریں گے کسی ایک واقعے پر کہ آپ آگے پیچھے ہر چیز بھول جائیں گے. یقین کریں ایسا ہے. اور ہماری نوجوان نسل ماشاءاللہ آدھی پب جی پر لگی ہوئی ہے، آدھی ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھی ٹیپ 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 کر رہی ہے. عجیب افسوس کی بات ہے. اچھا، انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں، آپ جو پاکستانی عوام ہے، یہ ایک گندا نالا سا ہے. پتہ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا گندا نالا، جب چاہے اس کے آگے بند لگائیں، اس کو جمع کر لیں، روک لیں پانی کو. جب چاہیں اس میں جو مرضی گھٹیا گلیز ترین سوچ، چیزیں، ویسٹ اس میں پھینک دیں. جب چاہیں اس گندے نالے کا رخ جو ہے کسی امیر زمیندار سیاستدان کے کھیتوں کی طرف کر دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اس گندے نالے کے پانی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، اور جب کسی کا بھی دل کرے اس نالے پر مٹی ڈال دیں، اس کو ختم کر دیں. ہماری قوم، ہمارا آپ کا حال یہ ہو چکا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ، اور یہ حقیقت ہے. ہماری حکومت ہماری عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے. ہمارا میڈیا جو پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن کو ٹیون کر کے انہیں بے وقوف بنا رہا ہے. امیر طبقہ غریب طبقے کو بے وقوف بنا رہا ہے. تعلیمی نظام ہماری نسل کو بے وقوف بنا رہا ہے. اور آخر میں جا کے ہم سب اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. پاکستان میں ہونے والا 5واں اور سب سے آخری آسان کام جو ہے وہ ہے غلامی. جی ہاں، غلامی پاکستان میں ہونے والا آسان کام ہے، سب سے زیادہ ہونے والا کام ہے. آزادی سے لے کر ابھی تک ہم غلام تھے اور ابھی بھی غلام ہیں. بے شک کاغذوں میں ہم ہو چکے ہیں آزاد، لیکن ہم ذہنی غلام ہیں. اور ذہنی غلام جسمانی غلام سے زیادہ پسماندہ چیز آتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر ایسے چلتا رہا تو ہم آئندہ بھی غلام ہی رہیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں بھی غلام رہیں گی. کون کتنا کس کا غلام ہے اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پورا ٹاپک ہے، اور آپ سمجھ آ رہا. باقی اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں شروعات سے ہی غلامی سکھائی گئی ہے. ہم اپنے بچوں کو غلامی سکھاتے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں غلامی سکھائی ہے. آپ یقین کریں ایسا ہے. نہیں یقین تو آپ ایسا کریں کہ آج اپنے گھر کے کسی بڑے کو، اگر وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کسی دوسری پارٹی کا کوئی منشور بتائیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم ذہنی غلام ہیں. سب سے پہلے پارٹی سیاست کے علاوہ بھی آپ کچھ بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ بات کر کے دیکھ لیں، تو سب سے پہلی بات ہوگی اچھا اب تم ہمیں سکھاؤ گے، اچھا یہ بات اب تم بتاؤ گے، جو میں نے کہا وہی ہوگا. اور اس طرح کی اور بھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. مطلب کہ ہمارے بڑے ہمیں غلامی سکھا رہے ہیں، مینٹلی جو ہے وہ ہمیں غلامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو خدارا اپنے چھوٹوں کو، بچوں کو اتنی عزت دیں کہ آپ انہیں آزادی رائے سکھا سکیں، انہیں بتا سکیں،
انہیں ذہنی غلام مت بنائیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں، ان کو اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظریات کی قوت اور اس غلامی سے نکلنے کی طاقت عطا فرمائے۔ تو یہ تھے وہ 5 آسان کام جو پاکستان میں رہ کر آسانی سے ہو رہے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں معذرت کرنا چاہوں گا اگر نہ چاہتے ہوئے میرے الفاظ یا میری کسی بات میں آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو۔ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف اور صرف ایک چھوٹی سی یاد دہانی کروانا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ چاہتے ہوئے ہم کس غلط رستے پر جا رہے ہیں۔ میرا مقصد صرف سوئی ہوئی قوم کو جگانا تھا اور بتانا تھا کہ بہت کچھ پاکستان میں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری آنے والی نسلیں وہ بھی انہی مسائل، انہی مشکلات کا شکار رہیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کمزور ہیں، آپ کسی سے بحث نہیں کر سکتے، آپ سسٹم سے لڑ نہیں سکتے، ساری چیزیں مان لیتا ہوں۔ آپ اپنے اور اپنے ارد گرد لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھا خیال پیدا کر سکتے ہیں، آپ نظریات بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظلم کے خلاف جہاد مت کریں، نہیں نصیبوں میں ہمارے۔ آپ ظلم کو نہ روکیں، نہیں رک رہا آپ سے نہ روکیں۔ ایک انفرادی ظلم کے خلاف لڑائی تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں۔ آپ اکیلے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ تھے تو وہ ابا تمہارے ہی تم کیا ہو، تھے تو وہ ابا تمہارے ہی تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یاد رکھیں، ہم مسلمانوں کی تاریخ بہادری اور کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں سب سے ضروری چیز کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کیونکہ جتنا مجھ سے ہو سکا تھا میں نے کیا، اب جتنا آپ کر سکتے ہیں پلیز کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری صدا کسی پاکستانی ضمیر کو جگا سکے اور کوئی پاکستانی مرد مجاہد پاکستان کو بچا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔ سوگے کی یہ کمزور سی آواز ہے کیا جھنجھنا